مجھے یہ بتائیے بھائی، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں جو مصدق صاحب نے کہا ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہمیں کون نمائشی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نمائشی اب آئے، نمائشی پہ آئے ذرا آپ. محنت کے اثرات، دی اور دا کا نتیجہ. اچھا، ایک ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ 1.5 کروڑ مزید پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلا گیا. آدھا پاکستان، پہلے ہی 40% پاکستان سطح غربت سے نیچے تھا، 1.5 کروڑ پاکستانی مزید ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے سطح غربت سے نیچے چلا گیا. اور سطح غربت سے کامران بھائی نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے. 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ ہمارا اسکول سے باہر ہے، ہم دی دا میں الجھے ہوئے. دودھ اور شہد کی نہریں ڈاکٹر صاحب نے بہائی اس پروگرام میں کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. ان لوگوں کو غربت سے کیسے نکالیں گے؟ لیکن میرا پوائنٹ وہ ہے جائی جا رہے ہیں. یہ اکنامک پالیسی غلط ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کسی کو نمائشی پرائم منسٹر، یو ہیو گاٹ ٹو پروو تھرو یور آرگومنٹس. تو میں ادھر ہی آ رہا ہوں، اس میں آئے نا، میں ادھر آ رہا ہوں. جس طریقے سے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اس ملک کا بچہ جانتا ہے کہ یہ الیکشنز کس طرح ہوئے تھے. تو ہم آج بھی جو معاملات ہیں وہ ایس آئی ایف سی چلا رہی ہے. مائننگ میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے مائننگ کا ذکر کیا کہ ہم بیٹھ کر اتنی گفت و شنید کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں. سارے معاملات ایس آئی ایف سی کے پاس ہیں. ایس آئی ایف سی نیگوسیشنز کرتی ہے. کیا ایس آئی ایف سی کا نام کا ادارہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جی 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 الحمدللہ ہے نا جی، الحمدللہ. اس کے ٹرمز آف ریفرنس بھی ہمیں پتہ ہے. جی جی، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کو وہ نہ ہو تو پاکستانی اکانومی کولیپس کر جاتی. تو یہ کس چیز کے، تو پھر ہم انہیں نمائشی وزیر اعظم کہیں نہ کہیں تو کیا کہیں؟ تو یہ مذاکرات میں بھی اختیار ان کے پاس نہیں. عمران خان نمائشی کمیٹی، نمائشی یہ بھی ہمیں پتہ ہے مذاکرات بھی نمائشی یعنی کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے ٹی وی کے سامنے اتنے سادے بن جاتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کامران بھائی کہ مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں، اگر ہوئے تو جو ابھی تو فی الحال نہیں ہو رہے. لیکن رسمن انہوں نے اس نمائشی کمیٹی نے تو اعلان کرنا ہے. دیکھیں میں رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ، اور میچور سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں. وہ خواجہ سعد رفیق صاحب سلجھی ہوئی بات کر رہے ہیں کہ اس سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے ان لیڈروں کو آپس میں بٹھاؤ. یہ 4-5 لوگ ہیں سر، لیڈر 25 کروڑ لوگوں کی زندگیاں ہم نے تباہ کر دی ہیں. لوگ، کون سا ایسا مہینہ گزرتا ہے جس میں آپ یہ خبر نہیں سنتے کہ جی 40 پاکستانی نوجوان ڈوب گیا یورپ جانے کی کوشش میں، سمندروں میں ڈوب رہے ہیں لوگ. کون سا ایسا مہینہ ہے جب آپ یہ خبر نہیں سنتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ 4-5 لوگوں کو بٹھائیں، اپنے معاملات حل آپ کریں. کا پوائنٹ آ گیا. یہ 4-5 لوگوں کو بیٹھنے کے لیے میں عمران خان شامل ہونے چاہیے نا. بالکل شامل ہونے چاہیے. وہ کیسے ہوں گے؟ اور اگر کرپشن کا کیس 14 سال سزا ہوگی. دیکھیں نا، جو مرضی ہے آپ کر لیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو اشارہ کیا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا، ہمیں بیٹھ اس کے، میں عمران خان انکلوڈ نہیں ہے. دیکھیں زخم ہم سب نے ایک دوسرے کو دیے. ہم عمران خان صاحب کے دور کو کیسے بھول جائیں کہ جس دور کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی. بالکل ہوئی. ٹھیک ہے، ابصار عالم، الستور، متی اللہ جان، یہ واقعات ہمارے سامنے. ہم ان کو کریں، اس کی گورنمنٹ نہیں رہی. اب ہم ان کو کریں گے. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتا دیا یہ نمائشی پرائم منسٹر والا. پہلے میں ذرا، میرے بھائی مصطفیٰ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں ذرا، مجھے آج وہ مراد سعید صاحب یاد آ گئے یہ ساری باتیں سن کے. ماشاءاللہ اعزاز ہے. یعنی مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ جی ہاں مراد سعید بڑے آدمی تھے. جی ذرا ڈاکٹر صاحب میں بھی پھر جواب دوں گا جو سازش ہو رہی ہے نا آپ کے خلاف. نہیں آپ میری ناراض ہو رہے ہیں. ہم نہیں جانے دیں گے کیونکہ یہ ہر منڈے میرے پروگرام میں آتے ہیں. یہ ان کا سب سے بڑا بات وزیر اطلاعات مصدق ملک صاحب کو قبول نہیں کریں گے. یہ کیا وزیر اطلاعات؟ یہ نہیں، یہ تو فضول باتیں ہیں نا. لیکن آپ میری بات، آپ بات ہی نہیں سن رہے ہیں. تارڑ صاحب کی نیندیں اڑا دی آپ نے. وہ مراد، سنیں وہ بات مراد سعید کی یاد میرے دل میں اس وجہ سے تازہ ہوئی اور بڑے دن بعد ہوئی کیونکہ وہ چلے گئے. بڑا اچھا بولتے تھے. آج کھوکھر صاحب بھی اتنا ہی اچھا بولے. یعنی ان کی باتیں سن کے ایسے لگا کہ جیسے مراد سعید صاحب کہتے تھے کہ یہاں پہ دودھ اور شہد، انہوں نے کہا نا کہ جی سمندر تیر کے جا رہے تھے. نہیں، پہلے تو لوگ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی اور سمندر تیر کے پاکستان آ رہے تھے. جس طرح خان صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ تو سمندر کے اندر سے ایسے ذخائر تیل کے ملے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. اور مراد سعید نے کہا تھا کہ 100 ارب اس کے منہ پہ مارے گی، اس 50-100 ارب اس کے منہ پہ مارے گا. اور ایسے ملک کے اندر ٹیکس دینے والے لوگ نہیں ہوں گے. ٹیکس دینے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، ٹیکس لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. لوگ کم پڑ جائیں گے اور نوکریاں ایسی ہوں گی کہ نوکریاں نہیں مل رہی ہوں گی. وہ سنہری دور، دودھ اور شہد کا دور چلا گیا اور ایک عجیب غربت کا دور اب آ گیا. بھائی ایک غریب ملک ہے، اس غریب ملک کے اندر استحکام لے کر آئے ہیں، اس معیشت میں ترقی کی طرف آہستہ آہستہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو یہ جو آپ موازنہ کر رہے ہیں کہ پہلے پتہ نہیں کیا تھا اور اب لوگ غریب ہو گئے ہیں، یہ غلط موازنہ ہے. مشکل حالات رہے ہیں اور مشکل حالات سے بہتر حالات. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، وقت کی قلت ہے، آپ نے بڑی مدلل بات کر لی اپنی حکومت کی اکانومی کے متعلق. اب ذرا میرے سوال کا جواب دے دیں، وہ ایگریمنٹ کدھر ہے؟ جی میں حساب دو، ظالمو جواب دو، کہاں ہے وہ ایسا ایگریمنٹ؟ کرتے ہیں. اور نہیں پہلے ابھی او یار ایک منٹ، ایسے نہ کریں نا، اب ظلم نہ کریں. آج آپ بڑے عجیب جابرانہ موڈ میں ہیں.